Assalamu alaikum. Welcome back to the Pearls from Rumi and Iqbal. For this session, I've picked two verses of Rumi from Masnavi, and what I will do is recite them in Persian first, then give their meaning in English and Urdu, simple, and then give the message that's contained in these two verses. You can probably hear the birds in the background and the ducks on the other side. Excuse that, I'm sitting outside today, just enjoying the weather before sunset in the backyard in New York, in my home on Staten Island. So Rumi says, Ademi didasto baki postast. Ademi didasto baki postast. Did on bashad ke dide dostast. اور چشم بینا بے طرح سیصد عصا چشم بشناسد گوہر را از حسا. سمپل. آدمی دید است. آدمی دید ہے، آدمی دیکھنے کا نام ہے. وہ باقی پوست است، باقی جو ہے وہ گوشت ہے. دید آن باشد، اور دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا وہ ہونا چاہیے کہ دید دوست است، کہ دوست کا دیدار ہو. یعنی آدمی جو ہے وہ دیکھنے کا نام ہے، کہ آدمی جو ہے مشاہدہ کرے اور دیکھے. اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب گوشت ہے، وہ ان اینیمیٹ کائنڈ آف ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، غیر جاندار قسم کی چیز ہے. جو چیز اصل میں متحرک ہے اور جو چیز عمل کر رہی ہے وہ انسان ہے، اور انسان کا عمل، بہترین عمل مشاہدہ اور دیکھنا ہے. ابھی دیکھنا کیا ہے اس کے بارے میں وہ آگے جا کے بتائے گا. اور دید آن باشد کے دید دوست، اور دیکھنا اس کا یہ ہو کہ وہ دیکھے اپنے دوست کو. اور اس کا اصلی دوست کون ہے؟ اس کا اصلی دوست وہی ہے جس کے پاس وہ پہلے تھا. اس دنیا میں آنے سے پہلے جس کے پاس تھا وہ اس کا اصلی دوست ہے، اس کا کریٹر، اس کا خالق، اس کا بنانے والا، اس کو پیدا کرنے والا. اس نے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کے لیے باقی چیزوں کو، کائنات کو پیدا کیا، وہ ہے اس کا اصل دوست. تو وہ کہتا ہے کہ آدمی مشاہدے کا، دیکھنے کا نام ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ گوشت ہے. پوست گوشت کو کہتے ہیں. دید آن باشد کے دید دوست، اور دیکھنا صرف وہ ہے کہ آپ اپنے دوست کو دیکھیں. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس عمل کے ساتھ معاون ہو سکتی ہیں، اس میں آپ استعمال کریں، لیکن اصل مقصد آپ کا جو ہے وہ دوست کی دید ہونا چاہیے. اور دوسرا شعر جو ہے، چشم بینا بے طرح سیصد عصا. جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ 100 جو ہاتھ میں پکڑنے والے جو عصا ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو آپ کی چلنے والی چھڑی ہوتی ہے، عصا، جس کے سہارے سے آپ چلتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ متعدد ان چھڑیوں سے بہتر ہوتی ہے. 300 چھڑیوں سے بہتر ہوتی ہے. چشم بشناسد گوہر را از حسا. جو آنکھ ہے وہ پہچانتی ہے پرل کو عام پتھروں سے، کہ پتھر، عام قسم کا پتھر کون سا ہے، کنکری کون سی ہے، اور اصل ہیرا کون سا ہے، اصل پرل کون سا ہے. اگر کسی کی دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھنے والی جو قیمتی چیز جو ہے وہ دنیا میں، یا قیمتی چیز جو اس زندگی میں ہے وہ کیا ہے، اور باقی جو ہیں کنکریاں، پتھر جو ہیں وہ کیا ہے. تو اس لیے دیکھنے والی آنکھ جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. اب اسی کو اگر آپ انگریزی میں کہیں، آدمی دیداست تو باقی پوست. مین از اونلی in reality a vision, an ability to see beyond the unseen, beyond the limits of the eyesight. That is what human being is. The rest of it is like flesh. Baki posta. Deedam bashid ke deede dosta. The vision is actually what you actually supposed to see is your beloved, your friend, your person that you desire to meet and to be with, and that is your creator. He is referring to it.
So that is the kind of aim one's life should have, that he should have that kind of a vision that he can see his creator, that he can actually meet his creator and be able to be kind of have the glimpses of his glory during life also. Chashme bina betarasi sadhala asa. A seeing eye with a vision of that kind of a nature is better than 300 walking sticks. In other words, it helps you go through the journey of life if you have a eye of your heart that can see beyond the limits of the vision of your eyes that you have on your face. Chashm bashnasat goharra as hasa. A seeing eye can actually distinguish or differentiate between a real pearl, a precious stone, and a worthless kind of a pebble or a stone. So if you have a seeing eye, then when you go through life, you will be able to differentiate between valuable things and useless things, and you will be spending your time in pursuit of things that are worth pursuing, rather than wasting your time and living an animate kind of a life. Now, in these two verses, if one has to really see the point, even in our holy book Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that there are some people who have eyes that they cannot see with, who have ears that they cannot hear by, and who have actually they are like animals, and then he says that sometimes worse than the animals also. So unless you realize the potential that you have and develop a seeing eye in your heart and recognize the purpose of life and realize why you are here and what you should be actually experiencing in life, then you have lived the purpose of your life. And if you have not really developed a seeing eye, a heart that sees things and recognizes things beyond your immediate surroundings, then you really have not lived your life according to the way it should have been lived. So simple: purify your heart, make it shiny, make it reflect the nature and the beauty of your Creator in it, and let it connect you back to your Creator, to your God. Until we meet again, Allah Hafiz, Assalamu Alaikum.